اڈیالہ جیل کے باہر ایک مرتبہ پھر حیران کن مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ مناظر کیا ہیں، اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب جمیل فاروقی پر مبینہ تشدد و اس کہانی کی اصل حقیقت کیا ہے، اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں کس پر اور کیوں عائد کی گئی ہیں، اس ترمیم کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سول سرونٹس ایکٹ کے اندر ہونے والی ترمیم ہے، اور اس کے اندر اب سوشل میڈیا کے استعمال، سرکاری پالیسیوں سے اختلاف سمیت دیگر سخت قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین پر عہدے سے فائدہ اٹھانے، اضافی ملازمت اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے تحت رولز میں ترمیم کرتے ہوئے سرکاری عہدے سے مفادات اٹھانے، سرکاری پالیسیوں سے اختلاف کا اظہار، سوشل میڈیا کے استعمال، تحائف، اضافی ملازمت اور سیاسی سرگرمیوں پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے تحت رولز میں ترمیم کر دی ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت نے نئے سول سرونٹس رولز 2026 نافذ کیے ہیں۔ نئے رولز کے مطابق ایس آر او کے تحت سرکاری ملازمین کے لیے عہدے سے مفادات اٹھانے پر پابندی، اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنے اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی، تحائف، اضافی ملازمت، سیاسی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو سالانہ اپنے اثاثے بھی ظاہر کرنا ہوں گے۔ ایسی یادداشتوں، تحریروں پر کو شائع کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے جن سے خفیہ معلومات کے افشا ہونے کا خدشہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی سیاست میں حصہ لینے اور سیاسی سرگرمیوں پر بھی اب پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ اہم ترمیم ہے، اور ان پہ سوشل میڈیا کے استعمال سے میں دیگر اہم پابندیاں ہیں جن کا اب ان کو خیال رکھنا ہوگا، اور اب ان پابندیوں کے ساتھ وہ آگے گزارا کریں گے۔ اگلی خبر کی جانب اب چلتے ہیں جو کہ جمیل فاروقی پر مبینہ تشدد کی خبر ہے، اور معروف اینکر جمیل فاروقی کی ٹیم نے ٹویٹ کیا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس نکلے۔ 16 اپریل 2026 کو اسلام آباد کی عدالت میں جمیل فاروقی کی اہلیہ عائشہ مسرت نے بیان ریکارڈ کروایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 2 ماہ پہلے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں حبس بیشہ میں رکھا گیا، والدین سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، اور پھر عدالت نے خاتون کو والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ پولیس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جمیل فاروقی کے سسرالیوں کے ساتھ اس دوران ترک کلامی بھی ہوئی۔ فائرنگ یا قاتلانہ حملے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ تصاویر میں وہ ہسپتال میں جو دکھائے گئے وہ تصاویر بھی درست نہیں ہیں، بلکہ محض دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر حیران کن مناظر دیکھنے میں آئے، اور اس مرتبہ یہ حیران کن مناظر جو تھے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی، جہاں پالیسیوں کی عکاسی کر رہے تھے، وہیں پر ان کے درمیان کے شدید اختلافات اور ساتھ ہی کارکنان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام تھے، اور کارکنان کو یہ مناظر دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اور ان کا اعتماد قیادت پر سے ایک بار پھر سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بظاہر پہلے تک تو جو لفظی جنگ جاری تھی، آپس کے اندر آپسی اختلافات ہر بار ہی پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ عمران خان سے ملاقات کا دن آیا، لیکن ان سے کوئی بھی ملاقات کے لیے نہیں پہنچا جیل میں۔ اور گزشتہ روز اس سے پہلے ایک لسٹ بھجوائی گئی تھی جس میں اس مرتبہ نام بھی کچھ مختلف شامل تھے۔ عام طور پہ سیاسی رفقا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، جو یہ اور دوستوں سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن عمران خان کے لیے، لیکن اس مرتبہ فہرست کے اندر نام شامل تھے بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم، راجہ لطیف، صبابر امان، حامد خان اور انتظار پنجوتا کہ عام طور پہ یہ نام جمعرات کو جانے والی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ اس مرتبہ یہ نام شامل کیے گئے، اور اس مرتبہ ان ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچا عمران خان سے۔ اور پھر اس طرح اسی دوران جب تمام تر صورتحال چل رہی تھی کہ کوئی عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچ ہی نہیں رہا تھا، پھر سہیل حافظی نے کارکنوں کو ایک پیغام اپنے ٹویٹ کے ذریعے دیا، اور اس میں کہا کہ عمران خان کی بہنوں کا غصہ یا سخت لہجہ صرف اپنے بھائی کی حالت کی وجہ سے ہے، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے والد سے بھی بات کی، اور کہا کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ بھی اپنی بہترین کوششیں کر رہے ہیں، ان پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی جیسے لوگوں کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جنہیں خان صاحب نے اختیار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مردان جلسے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ 19 اپریل کو مردان جلسہ ہونے والا ہے، اس پر آپ توجہ دیں، اور بظاہر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر بھی
پارٹی کی سینئر قیادت سہیل آفریدی کے ساتھ وہاں کھڑی ہوتی ہے، یعنی علیمہ خان اس جلسے کے اندر شرکت کرتی ہیں یا نہیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اگر وہ جلسے کے اندر آتی ہیں تو نظر آ جائے گا کہ ان کے پارٹی قیادت اور سلمان اکرم راج اور باقی افراد کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں، یا ان کی آپس کی ناراضگی دور ہوئی ہے یا نہیں۔ تاہم اب پارٹی ذرائع کے مطابق باقاعدہ علیمہ خان کے حوالے سے اب خاص طور پہ پارٹی قیادت میں سے کچھ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پارٹی کے معاملات سے واضح الفاظ میں الگ کر دیا جائے، اور شدید تنقید کی جا رہی ہے علیمہ خان پہ۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کی طرف سے خود ہی بغاوت کر دی جائے گی، وہ خود پارٹی کو چھوڑ جائیں گے، عمران خان سے اپنی راہیں الگ کر لیں گے۔ تو صورتحال کافی زیادہ گمبھیر ہے، اور ایک طرف جہاں کہا جا رہا تھا کہ علیمہ خان کی جانب سے 10,000 عہدیداران کو ڈیرہ جیل منگل کے روز پہنچنے کی ہدایت کی جا رہی تھی، وہیں پہ کہا جا رہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، وہ جمعرات کے روز پہنچے۔ اس طرح سے منگل اور جمعرات کے روز پارٹی ڈیالہ جیل کے باہر ایک اچھا پاور شو کر کے افراد کو جمع کر کے عمران خان کی دباؤ کے لیے رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر۔ لیکن صورتحال مکمل طور پر مختلف ہوئی، نہ تو 10,000 عہدیداران ڈیالہ جیل پہنچے علیمہ خان کی کال پر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کارکنوں کا اپنا جو ایک اعتماد تھا قیادت پر سے، وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ 26 نومبر 2024 کو جو صورتحال ہوئی، کارکنان کو جس طرح سڑک پر چھوڑ کے قیادت فرار ہو گئی تھی، تو وہ صورتحال اب کارکنان دوبارہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے اب پارٹی قیادت کو کہتے ہیں کہ اب زیادہ تر لوگ تو اعتبار ہی نہیں کرتے اس پر۔ خود علیمہ خان بھی پارٹی قیادت کے حوالے سے سنجیدہ اپنے تحفظات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکی ہیں، لیکن اس مرتبہ کھینچتانی کا ماحول کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اب اس کا نقصان براہ راست عمران خان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ عمران خان جن سے ملاقاتیں تو ویسے ہی بند ہیں، لیکن کم از کم ان سے لوگ ملنے تو جاتے تھے۔ اس مرتبہ جو لسٹ دی گئی وہ کافی طویل عرصے کے بعد ان ناموں کے اوپر مبنی فہرست تھی، ادروائز جو سیاسی رفقا کے نام جاتے تھے، سیاسی کچھ پارٹی کے افراد کے، تو وہ لوگ کم از کم اڈیالہ جیل جاتے تھے۔ ملاقات کا وقت جو ہوتا تھا اس میں انتظار کرتے تھے باہر رک کر، اور جب ملاقات کا وقت گزر جاتا تھا، انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی، اس صورت میں وہ پھر وہاں سے اٹھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس مرتبہ حیران کن معاملہ ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر تقریباً یہ 2.5-3 سال میں یہ تقریباً دوسری مرتبہ یہ ایسا دن دیکھنے کو گزرا ہے کہ جمعرات کا دن عمران خان سے ملاقات کا دن گزرا، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ، اور کوئی بھی وہاں پر پہنچا ہی نہیں۔